وہ سمجھتے ہیں کہ بس جوڑنے کا مطلب بس خود سے جوڑنا ہے، تو وہی شخصیت پرستی جو دعوت اسلامی میں پہلے آ رہی ہے وہی شخصیت جو ہے وہ اسی میں بھی آ رہی ہے۔ یہ میں بات دین سے پوچھوں گا، دعوت اسلامی سے تو نہیں پوچھوں گا۔ جب یہ لبیک یا اطہار بولیں گے تو میں دین سے پوچھوں گا، دعوت اسلامی سے تو نہیں پوچھوں گا۔ کم از کم یہ اس عمل کو دین سمجھ رہے ہیں یا اس تنظیم کو جوڑے رکھنے کے لیے یہ کر رہے ہیں؟ قریشی جو ہے نا یہ پاگل انسان ہے، یہ کمینہ انسان ہے۔ تحریک کے لوگ جتنے بھی تنظیم کے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی تنظیم کے علاوہ کسی کی بات بھی نہیں سنتا ہے۔ کسی پیر نے تنظیم بنا رکھی ہے تو پھر اس پیر کی صورتحال بھی وہی بن جاتی ہے۔ جتنی بھی تنظیمیں ہیں یا جتنی بھی جماعتیں ہیں انہوں نے لوگوں کو توڑا ہے۔ کیا ایک تنظیم کا جو ورکر ہے وہ دوسری تنظیم کے لیے خدمات دے گا؟ اس وقت یہی ایک سسٹم ہے جس کے تحت سارے جمع ہو سکتے ہیں۔ آستانوں کے اوپر دو طرح کے پیر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، کو اتنا آزاد اور کھلا چھوڑا ہوا ہے، وہی شخصیت پرستی والی عادتیں ان میں بھی آ گئی ہیں۔ علماء کی جو توہین اس دور میں ہو رہی ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے تم ہو کمینے، تمہارا باپ کمینہ، تمہارا خاندان کمینہ۔ آج کل یہ جو درباروں کا سسٹم ہے اور سجادہ نشین حضرات ہیں، نوجوان طبقہ، نوجوان نسل جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ پیر حضرات اور سجادہ نشین جو ہیں یہ لوگوں کو اور نوجوانوں کو دین کے قریب لا رہے ہیں یا ان کو دور کر رہے ہیں؟ میری نظر میں تو جی یہی ایک سسٹم رہ گیا ہے جو امت کو متحد کر سکتا ہے، یہ پیر مریدی کا سسٹم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی تحریک کے لوگ، جتنے بھی تنظیم کے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی تنظیم کے علاوہ کسی کی بات بھی نہیں سنتا ہے۔ علمی تنظیم، علمی تحریک جو بھی ہوگی وہ اپنے لیڈر کے علاوہ دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن آج بھی اگر کسی آستانے کے چار پیر کسی اسٹیج پہ اکٹھے ہو جائیں تو ایک دوسرے سے وہ جھک کے ملتے ہیں، تعظیم سے ملتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے مریدین بھی، ان کی بھی تربیت ایسی ہے کہ ایک پیر کے مرید جو ہیں وہ دوسرے پیر کے مرید کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر کسی پیر نے تنظیم بنا رکھی ہے تو پھر اس پیر کی صورتحال بھی وہی بن جاتی ہے جس پیر نے تنظیم بنا رکھی ہو۔ پھر وہ تنظیم سے اتنا منسلک ہو جاتے ہیں، اپنی تنظیم کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی تنظیم کو قابو کرنے کے لیے وہ اتنے، جیسے کہہ سکتے ہیں وہ تنظیم کی مضبوطی کے لیے ایسے ایسے قانون وضع کر لیتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں اس میں شامل کر دیتے ہیں کہ مجبوراً ان کا ورکر آستانے کا ورکر نہیں رہتا، ان کا ورکر آستانے کا خادم نہیں رہتا، ان کا ورکر آستانے کا وہ جو صوفیانہ پرانا ایک سسٹم چلا آ رہا ہے اس سے نکل کر وہ موجودہ دور کے اسی تنظیمی سسٹم میں آ جاتا ہے جس تنظیمی سسٹم نے لوگوں کو جدا کیا ہے، دور دور کیا ہے۔ آج بھی آپ جتنی تنظیمیں دیکھیں گے، جتنی تحریکیں دیکھیں گے، وہ اپنی تحریکی تنظیم کے علاوہ کسی دوسرے کی بات نہیں سنتے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں یہ جتنے بھی تنظیمیں ہیں یا جتنی بھی جماعتیں ہیں انہوں نے لوگوں کو توڑا ہے، اور جو یہ دربار اور درباروں کا سسٹم ہے میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا، مگر آپ دیکھیں جتنی تنظیمیں ہیں، کیا ایک تنظیم کا جو ورکر ہے وہ دوسری تنظیم کے لیے خدمات دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا۔ اور اسی طرح آپ کسی ایک گروپ کے ورکر کو آپ کہیں دوسرے گروپ کے لیے کوئی خدمات انجام دے دے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ تو نتیجہ کلام پھر یہی نکلے گا کہ جناب ایک آستانہ سسٹم ہی ہے، اس میں دکاندار بھی اسی کے تحت آج اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس میں سیاستدان بھی اسی کے تحت اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے اندر جناب جو دوسری تنظیموں کے کچھ لوگ ہیں وہ بھی آستانے کے تحت اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے بقول کہ انہوں نے جوڑا ہے لوگوں کو، امت کو جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جوڑ سکتے ہیں، سکتے بھی، کیونکہ اس وقت یہی ایک سسٹم ہے جس کے تحت سارے جمع ہو سکتے ہیں۔ جس بھی تنظیم کا نام لیں گے نا اس کا ورکر دوسرے کی بات نہیں سننا چاہتا، لیکن آستانے کا سسٹم ایسا ہے جہاں پہ نہ بہت زیادہ سختی ہے نہ بہت زیادہ آزادی ہے، ان کی بالکل جسے کہہ سکتے ہیں اعتدال کے ساتھ وہ کئی سالوں سے یہ سسٹم چلا آ رہا ہے اور لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور پورے گھر پورے خاندان ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خاندان جو ہے یہ اکٹھے رہ کے اسی آستانے کے سسٹم کے تحت ان کے عقائد بھی بچے ہوئے ہیں، ان کی سوچ بھی قائم ہے ابھی تک۔ تو میری نظر میں تو یہی آستانہ سسٹم ہی ہے۔ البتہ ایک اعتراض میں اس سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ آستانوں کے اوپر دو طرح کے پیر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک وہ حضرات ہیں جو بڑی شخصیات کی اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اہل علم بھی ہیں، وہ قابل بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ ان میں دو مثالیں دوں گا کہ جیسے امام احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ان کے بچے ہو گئے، مظہر سعید کاظمی صاحب، اس کے علاوہ بھی جتنے بچے ہیں اہل علم ہیں۔ اسی طرح پیر مہر علی شاہ صاحب کے خاندان میں سے آپ دیکھیں تو پیر نصیر الدین کے اہل علم ہیں، لیکن بہت سارے آستانے ایسے ہیں جو اپنے باپ داداؤں کی وجہ سے عزت کی نگاہ سے تو دیکھے جاتے ہیں، لیکن ان کے بچے علمی طور پر سرے سے نااہل ہیں، وہ ہیں بڑی بڑی گدیوں کے مالک، لیکن وہ انہی نااہلیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے جو مریدین ہیں، جو اپنے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اتنا آزاد اور کھلا چھوڑا ہوا ہے، وہی شخصیت پرستی والی عادتیں ان میں بھی آ گئی ہیں کہ جناب پیر جو کہہ دے وہی صحیح ہے، اور پیر کو یہ خوف نہیں رہا ہے کہ میں نے اللہ رسول کی تعلیمات کو آگے دینا ہے، میں نے اللہ رسول کی تعلیمات کو آگے چلانا ہے۔
میں نے ان لوگوں کو اللہ رسول سے جوڑنا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس جوڑنے کا مطلب بس خود سے جوڑنا ہے. تو وہی شخصیت پرستی جو دعوت اسلامی میں پہلے آ رہی ہے وہی شخصیت جو ہے وہ اسی میں بھی آ رہی ہے. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ دعوت اسلامی جو ہے ابھی تک انہوں نے آفیشلی ایسا کوئی جواب نہیں دیا جسے اطمینان ہو سکے کہ جناب کم از کم یہ اس عمل کو دین سمجھ رہے ہیں یا اس کو دین سے علیحدہ محض تنظیم کو جوڑے رکھنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. یہی اگر وضاحت دے دیں تو اس پہ بات ہوگی. یہی مسئلہ پیروں کے ان پیروں کے ساتھ جو بڑی شخصیات کی اولاد تو ہیں لیکن وہ سرے سے نااہل ہیں, ان شخصیات کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. اور یہی مسئلہ اب دعوت اسلامی میں دیکھنے کو آ رہا ہے. ہمیں تو جو کہتے ہیں حنیف قریشی جو ہے نا یہ پاگل انسان ہے, یہ کمینہ انسان ہے, یہ جناب وہ تو بلکہ جس وقت وہ کمینہ بول رہے ہوتے ہیں, منافق بول رہے ہوتے ہیں, ایسا کچھ عوام اس کے چسکے لے رہی ہوتی ہے, مزے لے رہی ہوتی ہے. علماء کی جو توہین اس دور میں ہو رہی ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ علماء کی جو توہین ہو رہی ہے سب سے پہلے علماء نے ایک دوسرے کو گالم گلوچ شروع کیا. اور ایک مسئلے پہ کسی عالم کو اختلاف ہے, وہ اس اختلاف پر دلائل نہیں دیتا, اس پہ بات نہیں کرتا, وہ کہتا ہے تم ہو کمینے, تمہارا باپ کمینہ, تمہارا خاندان کمینہ. جب اس طرح کی بات وہ سرعام بجائے اس کے کہ اس مسئلے کو آپس میں علیحدہ عوام الناس کے سامنے ان بحثوں کو نہ لائیں, اور مطلب آپس میں نہ بھی کریں, عوام الناس کے سامنے محض دلائل دیں نہ کہ گالیاں دیں. جب اس طرح کی بات ہوتی ہے, ابھی بھی جب مفتی منیب الرحمان صاحب نے اسی دعوت اسلامی پہ اس بات کا اعتراض کیا تو اس وقت لوگوں نے مفتی صاحب کو جس بحث کا نشانہ بنایا, کیونکہ مخالفین تو چاہتے ہیں کہ جناب ان میں پھوٹ پڑے, یہ تو بس یوں سمجھیں کہ بس اللہ کے کرم سے یہ بات تھوڑے بہت جڑے ہوئے ہیں, وگرنہ مخالفین تو یہی چاہتے ہیں. تو یہی مسئلہ ہے کہ جب ہم اپنی غلطیوں کو غلطی نہیں مانتے, جب ہم کہتے ہیں بس 100% ہم ہی درست ہیں, جو کہہ دیا وہی درست ہے اور ہم ہی درست ہیں. ہاں, اب یہی مسئلہ ہے. مجھے اس بات کی کلیریفیکیشن کم از کم ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے تو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے تو ہم معاونین ہیں, ہم تو ان کے ساتھ چلتے ہیں, ہمارے علاقے میں وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن جس وقت یہ بات آئے گی کہ منہ مبارک انہوں نے جو گفٹ پیش کیے ہوئے ہیں وہ دینا جائز ہے کہ نہیں جائز, تو ظاہر ہے پھر یہ میں بات دین سے پوچھوں گا, دعوت اسلامی سے تو نہیں پوچھوں گا. اسی طرح جب یہ لبیک یا اطار بولیں گے تو میں دین سے پوچھوں گا, دعوت اسلامی سے تو نہیں پوچھوں گا. جو حضور کے ساتھ چیزیں منسوب تھیں ان کو ان کے ساتھ منسوب کر دیا جائے گا. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے بھائی, یہی تو اس وقت سب سے بڑا یہی تو مسئلہ جا رہا ہے کہ جو بات اللہ رسول کے ساتھ خاص ہے, جب آپ اسی بات کو شخصیات کے ساتھ خاص کریں گے تو پھر سوال تو اٹھیں گے. جو لوگ ایلیگیشن کر رہے ہیں یہ شرک ہوا تو وہ تو پھر حق پہ ہیں بھائی.